اسلام آباد جلسے میں معاہدے کی خلاف ورزی پر بڑی گرفتاریاں، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت، شعیب شاہین، شیخ وقاص اکرم، زین قریشی گرفتار، ایم این اے زبیر خان، احمد ڈوگر، اویس دریشک، احمد چٹھا، سید شاہ آہد، نسیم علی شاہ، یوسف خان بھی زیر حراست۔ پولیس کی بھاری نفری، پارلیمنٹ کے باہر الرٹ، ریڈ زون کے تمام راستے بند، بعض پی ٹی آئی رہنماؤں کا اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ، صورتحال میں مداخلت کرنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا واپس پہنچ گئے، رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک کا ٹویٹ۔ رہنما تحریک انصاف نعیم حیدر پنجوتھا نے بھی ان کی واپسی کی تصدیق کر دی۔ بھائی فیصل امین نے ٹویٹ میں لکھا کہ علی امین سے رابطہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سے 8 گھنٹے سے کسی کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ان کے بھائی فیصل امین اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے بھی ان سے رابطہ نہ ہونے کے بارے میں بھی کہا تھا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج دن 3 بجے طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کی پی ٹی آئی جلسے میں نازیبا جملوں کے استعمال کی مذمت، حکومتی اتحادی ارکان پارلیمنٹ کے احساس میں اشائیے کا اعلامیہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بجلی کے بلوں پر کم آمدنی والے طبقات کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اتحادی ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ملک کو نقصان پہنچانے والی محاذ آرائی کی سیاست کے خلاف ہیں۔ سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نکلنے کے لیے سیاسی اتحاد ناگزیر۔ صدر آصف علی زرداری کا ایوان صدر میں ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی رہنماؤں کے احساس میں اشائیے سے خطاب۔ کہا معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی، معاشی اور گورننس میں اصلاحات لانا ہوں گی۔ چیئرمین سینٹ، گورنر پنجاب، گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شرکت۔ سینیٹر ایم الولی، چوہدری صالح حسین، انوار الحق کاکڑ، عبدالعلیم خان بھی شریک ہوئے۔ علی امین گنڈاپور کے صحافیوں سے متعلق ریمارکس پر پی ٹی آئی قیادت معافیہ مانگنے لگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں صحافیوں کی دل آزاری پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 1-2 صحافیوں سے متعلق بات کی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے بھی صحافیوں سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ کہا علی امین گنڈاپور خود بھی صحافیوں سے معافی مانگیں گے۔ علی امین گنڈاپور اپنے غیر ذمہ دارانہ بیان پر خود معافی مانگے۔ ملک بھر میں صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج۔ پارلیمانی رپورٹرز کا سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں کا واک آؤٹ۔ پی ایف یو جے نے وزیر اعلیٰ کے پی کی نازیبا زبان کو ان کی تربیت کا حصہ قرار دے دیا۔ ایمنٹ نے علی امین گنڈاپور کے بیان کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی۔ کے یو جے، آر یو جے، اسلام آباد پریس کلب اور لاہور پریس کلب کے عہدیداروں کا بھی سخت رد عمل۔ لاہور میں علی امین گنڈاپور کی میڈیا کوریج کے بائیک آؤٹ کا اعلان۔ عورت فاؤنڈیشن کا خواتین صحافیوں سے متعلق نامناسب الفاظ کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف فورن فنڈڈ پارٹی، بانی پی ٹی آئی یہودی لابی کا حصہ۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور امیر مقام کی نیوز کانفرنس میں پی ٹی آئی اور بانی تحریک انصاف پر شدید تنقید۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی علی امین گنڈاپور کی کرپشن کے گواہ ہیں۔ اسٹیج پر خاتون کو للکارنے والا دہشت گردوں سے ڈرتا ہے۔ امیر مقام بولے کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کہنا وزارت اعلیٰ کے منصب کی توہین۔ جلسے کے لیے خیبر پختونخوا جیسے غریب صوبے کے وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کہنا بھی وزیر اعلیٰ کی توہین ہے۔ ایک غریب صوبے کے پی کے وسائل کو استعمال کیا گیا۔ ریسکیو 112 کے گاڑیوں کو بھی استعمال کیا گیا، ایمبولینسز کو بھی اس میں استعمال کیا گیا، سرکاری گاڑیوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ امین گنڈاپور نے پھر سے لائن کراس کی۔ اس آدمی کا بدتمیزی کرنا، گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا، دھمکیاں دینا، اس کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ پنجاب کے اوپر لشکر کشی کرنے کا اندیا دیا ہے۔ ان کو جو زبان سمجھ آتی ہے ان سے اب اسی زبان میں بات کی جائے گی اور یہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پی ٹی آئی کو فسادی جماعت قرار دے دیا۔
نیوز کانفرنس میں بولنگ کے فتنہ گینگ کے کارندوں نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی، پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ علی امین گنڈاپور نے پنجاب پر لشکر کشی کی دھمکی دے کر لائن کراس کی، اب ان کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ طلال چودھری کی بھی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہتے ہیں جس کا شور تھا وہ تماشا ختم ہو گیا، پولیس پر حملہ کرنے والوں کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ جلسے میں صرف بڑکیں تھیں اور کچھ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دھمکی آمیز لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سلطان رائی کی پنجابی فلمیں یاد آ گئی، کہتا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کہ 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، نہیں تو خود آ کے رہا کروں گا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ 15 دن بعد یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی اڈیالہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ سے بچاور ہو۔ اب آپ اٹک پل پار کر کے دکھائیں، رانا ثناء اللہ کا علی امین گنڈاپور کو جواب۔ کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جلسے میں تقریر انارکی پھیلانے کے لیے کی، 2 نمبر آدمی ہے، اس کا ڈبل چہرہ ہے۔ اسلام آباد سے جلسہ گاہ جانے والوں کو نہیں روکا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کی باتیں صرف رنگ بازی ہیں اور کچھ نہیں، بڑکوں سے بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہو سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کو اب کوئی رنجش یا ناراضی نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شریر رحمان کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، بولنگ تحریک انصاف نے 9 مئی سے کچھ نہیں سیکھا، ملزموں کو جتھوں کی مدد سے چھڑانے کی دھمکی سیاسی جماعتیں نہیں مسلح گروہ دیتے ہیں، اداروں نے ان سے بات کرنے سے انکار کیا تو یہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ کیا پی ٹی آئی چاہتی ہے انصاف کا نظام جلسے اور جتھے چلائیں؟ کیا اب بھی ان کو لگتا ہے دھمکیوں، تشدد اور انتشار کی سیاست میں کوئی جگہ ہے؟ علی امین گنڈاپور کے بیان پر بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں اب بانی تحریک انصاف کی زندگی علی امین گنڈاپور کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جلسے میں بانی کو جیل سے رہا کرنے کی ڈیڈ لائن دی، جو کام کیا ہے اس پر نااہلی بنتی ہے، معلوم نہیں الیکشن کمیشن کیوں سو رہا ہے۔ فیصل واڈا کا علی امین گنڈاپور اور ان کے بھائیوں کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ پابندیاں جو کہ لگائی گئی ہیں، کنٹینرز جو لگائے گئے ہیں، یہ جو انلیگل ایکٹیویٹی گئی ہے جس کو کہ کور نہیں کرتا تھا یہ والا بل، یہ کور نہیں کرتا تھا، اور سارے پنجاب میں اسلام آباد میں کنٹینرز لگائے کہ لوگ جا نہ سکیں۔ سینٹ اجلاس کے دوران اسلام آباد میں جلسے جلوس سے متعلق قانون پر گرما گرمی، قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے کہا کہ بتایا جائے سارے پنجاب اور اسلام آباد کو کیوں بلاک کیا گیا، یہ قانون جلد بازی میں پی ٹی آئی کے لیے بنایا گیا، کل آپ پر بھی لاگو ہوگا۔ شبلی فراز نے حکومت کو خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنے کی دعوت دے دی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی غیر قانونی مظاہروں پر قید کی سزا ہے۔ ایوان بالا میں 5 بلز کی منظوری کا عمل مؤخر، متعدد بل قائمہ کمیٹیوں کے سپرد۔ نیب ترامیم کے خلاف اپیل کرنے والے کو ہی پہلا ریلیف مل گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس ایف آئی اے عدالت کو منتقل۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق نیب ترامیم کے تحت 500 ملین سے کم کے مقدمات نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستیں اور ریفرنس کی فائل اسپیشل جج سینٹرل کو بھجوانے کا حکم۔ فریقین کے وکلاء کل اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع لینے سے انکار، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا وزیر قانون اعظم نذیر طاہر اور اٹارنی جنرل سے میٹنگ ہوئی، بتایا گیا تمام چیف جسٹسز کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں، میں نے کہا باقیوں کی کر دیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ صحافی نے سوال کیا رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں تمام ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے لائیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ
दाएं और बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। पहले जज देखकर बता दिया जाता था कि फैसला क्या आएगा, अब मुझे भी इल्म नहीं होता कि साथी जज क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, मैं केस में से बदनीयती का उनसर निकाल देता हूँ। हमने फैसला किया कि आवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखें। अवामी अहमियत के मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। बचत के लिए कई अहम अखराजात कम और ख़त्म करने की हिदायत की। बुलेट प्रूफ कई गाड़ियाँ वापस कर दी गईं। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के सिवा तमाम जजेस शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ का शेखुपुरा के नवाही सफायर बे का दौरा, मुख्तलिफ मनसूबों का मुआयना किया। आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। रावी रिवर सिटी प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने की हिदायत। तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। PSDP सूबों की बुनियाद पर तकसीम नहीं होता। सूबों को 58% और विफाक को 42% मिलता है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा PTI दौर में मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वज़ीर मनसूबाबंदी भाषण तो बहुत देते हैं मगर अमलन कुछ नज़र नहीं आता। ये सूबों के मनसूबों पर कट लगाते हैं। हमने सूबों में तरक्याती मनसूबे दिए लेकिन इनको ऐसा करना बुरा लगता है। सिंध असम्बली ने इरसा एक्ट 1991 में मुजवज़ा तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मुमकिना तरमीम के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। MKM, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने भी करारदाद की हिमायत की। अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि इरसा एक्ट में तरमीम सिंध दुश्मनी है, समुंदर ठट्ठा और कराची को निकल जाएगा। चौबीस करोड़ लोग हैं इस मुल्क में और हम सब के लिए जवाबदेह हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम टैक्स नहीं देंगे बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ द टैक्स अथॉरिटी। ये मुल्क फिलैंथ्रोपी पे नहीं चल सकता। टैक्स देना होगा, मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आए तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा हुकूमत को मालियाती डिसिप्लिन लाना है, कारोबार निजी शोबे को करना चाहिए। हुकूमत का कारोबार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। IIT का बजट बढ़ाने से फ्री लॉन्सर्स को मदद मिलेगी। करेंसी मुस्तहकम और महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। अरशद नदीम ने एक जेवलिन फेंकी, कुछ 4 इज्जत बच गई। 7 लोग आपके खेलने गए ओलंपिक्स में। आपकी हर एसोसिएशन सियासत की बदतरीन आमाजगाह है। वहाँ पर मेरे से उम्र के बड़े लोग, चेयरमैन है स्पोर्ट्स के, सारे पॉलिटिकल लोग बैठे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान महकमा स्पोर्ट्स में सियासी तैनातियों पर खफा। कहते हैं एक सेनेटर और एक MNA जिनको मैं जानता हूँ, उनका स्पोर्ट्स के बड़े ओहदों पर बैठने का क्या काम। खाली स्टेडियम बनाकर मामलात नहीं चलाए जा सकते। खेल की हर एसोसिएशन सियासत का गढ़ बनी हुई है। हुकूमत खेलों की एसोसिएशंस को सियासत से मुकम्मल तौर पर पाक करे। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में नून लीगी MP उमर फारूक डार फट पड़े। हल्के में काम ना होने पर इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उमर फारूक डार का कहना है कि नून लीग की हुकूमत का इमेज शहर में अच्छा नहीं रहा। लोगों ने हमें शादियों पर बुलाना छोड़ दिया है, सिर्फ जनाजों में शिरकत कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ से नून लीगी MPA राना अब्दुल मनान पूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। मुल्तान हाई कोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर जतोई को तशद्दुद का निशाना बनाने के केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने अबूरी जमानत खारिज कर दी।